اچھا بیٹی صاحب، آج آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ وظیفہ جی آج میں ایک خوبصورت چیز دیکھ رہا تھا جی کہ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں بے شمار حاصل بھی ہوتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے تو قرآن مجید کے مطالعے سے مجھے 4 خوبصورت وعدے، اور وعدے بھی کس کے؟ رب العالمین کے، اپنی مخلوق کے لیے، کہ میرے بندو تم یہ کر لو گے تو میرا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، کوئی انسان وعدہ کر لینا تو ہماری تسلی ہو جاتی کہ یار اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، میں مطمئن ہوں۔ بے شک وہ بیچارہ بعد میں کوئی معذرت کر کے تو بھاگ بھی جائے، لیکن اس کے وعدے تک ہمیں تسلی رہتی ہے۔ لیکن ادھر وعدے کس کے ہیں؟ جس کے وعدے سچے ہیں، پورے ہوں گے، بے شک وہ رب العالمین خزانوں کا مالک کہتا ہے۔ پہلا وعدہ اس کا یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو تم شکر گزار ہو جاؤ، میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا، میں نعمتوں کو پائیداری دے دوں گا، میں نعمتوں کو دوام دے دوں گا، نعمتیں تادیر تمہارے پاس ٹکی رہیں گی بشرطے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو ہم شکر تھوڑا سا کم کرتے ہیں، ہمارے اندر شکر کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر اپنانے کی توفیق نعمت کا عطا اعتراف فرمائے۔ نہیں کرتے، اعتراف تو ہے ہی نہیں نا، واویلا کرتے ہیں جب وہ نعمت چلی چھن جائے، جائے تو جب تک وہ ہے اس وقت تک تو ہم ایزیلی کہ یہ تو میرا حق تھا، حق میں نہیں ڈیزرو ہے، کرتا ہوں۔ ہاں جی، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بالکل صحیح، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں اضافہ بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، دوسرا اس کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو بندہ اپنے مالک کی 5 وقت کی پکار کو سن کے تو اللہ کے دربار میں نہیں حاضر ہوتا، پھر وہ شکوہ کرے میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں رزق نہیں ہے، میرے گھر میں برکت نہیں، تو اس کا شکوہ بنتا نہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں اپنے فضل و کرم، اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ اور تیسرا وعدہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ مالک کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہیں عطا کروں گا۔ یہ ہم جو شکوہ کرتے ہیں ساڑی تو اللہ سنتا ہی نہیں، تو یہ توہین الوہیت ہے بالکل صحیح، کہ وہ مالک خود کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں، اور ہم کمزور سا گناہگار سا انسان ہو کر یہ کہے کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام ہے۔ اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، وہ سنتا ہے، ہمیں سنانے کا طریقہ نہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں میں اتنی دیر سے دعائیں مانگ رہا ہوں تو وہ تو سنتا نہیں، میں عبادت بھی تو ان کو اصل میں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مالک 3 طرح سے سنتا ہے، بالکل صحیح، یا تو وہ فوری دے دے جو مانگا ہے، یا اس کو سٹور کر لیتا ہے، آخرت میں اجر و ثواب دے گا، یا اس کی فیملی میں، اس کی جان میں، اس کے مال میں کوئی طوفان، کوئی مصیبت آ رہی تھی، اللہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے وہ ٹال دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تو صحابہ کرام نے کہا اذا نکثر، اللہ کے نبی اگر ہماری ہر دعا قبول ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو پھر تو ہم بڑی دعائیں مانگیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکثر، اس کے خزانے بھی لبریز ہیں، مانگتے جو وہ دیتا جائے۔ بالکل صحیح، تو چوتھا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، جی وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، بالکل صحیح، کہ جب تک تم توبہ کرتے رہو گے، معافی مانگتے رہو گے، گڑ گڑاتے رہو گے، میں کبھی عذاب بھی نہیں دوں گا۔ اللہ تو ان وعدوں پر یقین ہونا چاہیے بندے کا، اور یقین کے بعد جب ہم اپنے مالک سے رابطہ کریں گے تو وہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔